بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، یہ میرا ویلاگ ارشد شریف شہید کے کیس جو کہ لندن میں ایک شکایت ہوئی ہے اور مسلم لیگ کے ہی بندے نے اس کو کیس کو رجسٹر کروایا ہوا ہے، جس کی بنا پہ مریم، اس کا باپ، اس کی فیملی جو ہے وہ یورپ ٹور پہ نکل گئے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر آلریڈی میں وی لاگ کے اندر ان سے پہلے کیس رجسٹر ہونے سے پہلے میں جس دن ارشد شریف شہید کا مرڈر ہوا تھا اس سے 2 دن کے بعد میں نے کنفرم کر دیا تھا کہ اس کے اندر مریم صفدر کا 100% ہاتھ ہے۔ اسی نے یاد رکھیے گا کہ پورے کا پورے ایک پلان بنایا، اس میں جو ان کا ناصر بٹ ہے اس کو استعمال کیا۔ ایون ابھی جو آج میرے پاس انفارمیشن یہ ملی ہے کہ جو کھوکھر برادران ہیں لاہور کے اندر، ان کا بھی اس کے اندر بہت سارا رول ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو زرداری کا بیٹا ہے اس کو بھی استعمال کیا، اور اس کے بعد یہ کہ اپنی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کو بھی استعمال کیا۔ انہوں نے یعنی کہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ پاور استعمال کی اس بیچارے کا قتل کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو اس وقت لندن کے اندر اس کی شکایت ہوئی ہے، فرینکلی اسپیکنگ آئی مسٹ ٹیل یو، میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن میں جو لندن کے لوگ ہیں پاکستانی، ان کو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کے اندر جتنا آپ انٹرسٹ لے سکتے ہو، آپ پولیس کے اوپر پریشر ڈالیے، گورنمنٹ برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر ڈالیے، ورنہ یہ کیس اسی طرح ہی دب جائے گا جیسے کہ الطاف حسین کے بارے میں ہم نے سرکمسٹانشل ایویڈنس پلس جو ایکچوئل ریکارڈڈ ویڈیو ڈاکومنٹس ایویڈنس، ایون مائی سیلف آفرڈ ایز اے وٹنس، انہوں نے کیس کو بالکل ایسے الجھایا، ایسے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا کہ جیسے یہ کیس تھا ہی نہیں، حالانکہ خود اسکاٹ یارڈ نے الطاف حسین کے گھر سے پیسے بھی 600,000 پاؤنڈز اس کی دیوار سے نکالے تھے، اور بہت سارے کیس ڈاکٹر جو کیا نام ہے اس کا، عمران فاروق کا جو مرڈر ہوا تھا اس کے بارے میں پاکستان میں ان ملزم کو سزا ہوئی، لیکن کیا الطاف حسین کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں جو MI6 ہے وہ کیسز کو ایسے مینوپولیٹ کرتی ہے کہ کہنے کو ہے جی وہاں جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، ہوگا لیکن ہم نے نہیں دیکھا، ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ جو قاتل ہیں، جو کرمنل ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو UK یا امریکن گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ اور مجھے حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ امریکہ کا یا UK کا ویزا اپلائی کریں، وہاں لکھا ہوگا کہ آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ تو نہیں رہے، افلاں آرگنائزیشن کے ایفیلیٹڈ تو نہیں رہے۔ ان کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تو صدام حسین کے نظر آ گئے، دور سے نظر آ گئے، لیکن کیا جو MKM کے ٹیررسٹ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کو امریکہ جب ویزے دیتا ہے کیا ان کو نہیں پتا؟ برطانیہ کو نہیں پتا؟ بیسیکلی یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کا ہمیشہ ان 2 ملکوں کا بہت رول رہا ہے۔ وہ بک بھی ہے نا، نو ایگزٹ فرام پاکستان، وہ بالکل یہ کنفرم کرتی ہے۔ میں آج اپنے پاکستانی جو برطانوی نیشنل ہیں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جرنلسٹ جو ادھر بیٹھے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس برطانیہ گورنمنٹ کا جو ڈرٹی فیس ہے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، بتایا جائے، اور FATF کا جو شکل ہے وہ بھی دکھائی جائے کہ یہ آپ غریب لوگوں کو، غریب ملکوں کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ استعمال ہوتے ہو۔ کیا آپ نے ان ریالٹی میں فرانس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ جو فرانس کانگو میں کر رہا ہے کیا آپ کو نہیں پتا؟ اسی طرح برطانیہ جو کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ جو امریکہ کر رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا؟ اسی طرح میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کیس میں آپ پورا انٹرسٹ لیجئے۔ دیکھیے، ہر انسان اس کی ایک جان کی بہت قیمتی ویلیو ہے، لیکن ایک کرمنل بندہ جو ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا قاتل ہو، اسامہ بن لادن تھا نا، وہ ہزاروں میں شاید قاتل ہوگا، لیکن الطاف حسین لاکھوں کا قاتل ہے۔ صرف قاتل ہی نہیں، اس نے گھر ریپ کر کے برباد کیے، بہت کچھ اس نے ظلم کیا۔ آج بھی لوگ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسن، یہ ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ الطاف حسین باقاعدہ خود آرڈر دیا کرتا تھا کہ اس کو قتل کرو اور اس کو گٹر میں ڈال دو، قتل کرو اور گٹر میں ڈال دو۔ ہمیں کیا پتا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے اسی طرح ہی غائب کر دیا خود ہی۔
اینی ہو، ہم نے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ارشد شریف شہید کے کیس کے بارے میں۔ ارشد شریف کیس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں تمام پاکستانی جو لندن میں رہ رہے ہیں ان کو میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، برطانیہ والے MI6 اس کیس کو کھا پی جائیں گے، دبا جائیں گے، اور کبھی بھی شریف فیملی کے کسی بندے کو سزا نہیں دیں گے، کیونکہ شریف فیملی ان کے لیے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ میں پیسہ لے کے جاتے ہیں ملینز کے حساب سے، تو بلینز میں، ناٹ ملین، بلینز میں، تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہم ان کے اوپر پریشر نہ ڈالیں۔ لہٰذا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی آواز ہر پورے علاقے میں، پورے دنیا میں، اپنے پاکستان میں چاہے کسی بھی کنٹریز کے اندر ہے، میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ جس ملک کے اندر بھی ہیں، برطانیہ کی ایمبیسی کے باہر آئے دن ہمیں یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ اس فیملی کو گرفتار کرو، اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرو، کیونکہ یہ بہت ہو گیا۔ ہمارے انوسنٹ لوگوں کا جب مرڈر شروع ہو جائے گا تو پھر دنیا کے اندر جو ہے، یاد رکھیے گا کہ پھر جنگل کا لا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ کچھ جو ہے نا سچویشن اپنے ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے جو کنٹرولیبل نہ رہے۔ یونائٹڈ نیشن کو بھی کہوں گا کہ کائنڈلی اس کیس میں انٹرسٹ لیجئے، اور جو کرمنل ہیں ان کا احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا میرا جو ویلاگ تھا یہ تھا ارشد شریف کے بارے میں، لیکن اسی میں تھوڑا سا یہ بات بھی کرتا جاؤں کہ برطانیہ کا جو لا ہے وہ کہنے کو نظر تو بہت اچھا آتا ہے، لیکن جس کیس کے اندر انہوں نے MI6 انوالو ہوتی ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہوتا، اس میں وہی ہوتا ہے جو MI6 کہتی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی امید لگائے بیٹھے کہ شاید ارشد شریف شہید کے جو قاتل ہیں ان کو سزا مل ہی جائے۔ پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائن باد۔ السلام علیکم۔